میں یہاں پر دو اور واقعے سنانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا۔ پہلا واقعہ یہ کہ ایک مولا کائنات کے آنسو رخ مصطفیٰ پر گرے، اور ایک اور واقعہ بھی مجھے سیرت کی کتابوں میں نظر آتا ہے۔ ادھر نماز قربان کی تو روئے، ادھر ایک اور واقعہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں غار ثور میں۔ لگتا ہے کہ آپ علماء کی تقریریں سن کے یاد رکھتے ہیں، یا علماء کی تقریروں کے حفظ کرنے کا نتیجہ ہے، یا ولیوں کی نظر کامل کا نتیجہ ہے۔ غار ثور میں لیٹے ہوئے ہیں، میرے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پتہ ہی نہیں چلے علی دی نماز قضا ہو گئی، آخر انہوں نے رونا پہ گیا۔ ادھر بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور سو گئے، حضور کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کو ڈانگوں کو مار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے مصطفیٰ کی نیند کو ذرا بخاری سے ہی پڑھ لو، نہ پڑھو مسند امام ابو حنیفہ سے، نہ پڑھو فتاوی رضویہ سے، نہ پڑھو فتاوی مہریہ سے، آؤ بخاری سے ہی پڑھ لو، جس بخاری کے مقلد بھی کہلاتے ہو اور شیدائی بھی کہلاتے ہو۔ اور اقبال نے شاید انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ آپ کو اردو سمجھ آتی ہے؟ مجھے کسی نے بتایا کہ خیبر پختونخوا یہاں سے 40-45 کلومیٹر ہے، لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں، جو خانقاہوں پر بیٹھنے والے ہوتے ہیں انہیں عشق مصطفیٰ کی بات ہر زبان میں سمجھ آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی نیند بخاری سے ہی پڑھ لے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، اور حضور پر تہجد فرض تھی۔ کیا تہجد فرض تھی؟ 5 نمازیں نہیں حضور پر فرض تھی، میرے آقا پر 6 نمازیں فرض تھی۔ اب امتی وہی کہلانے کا حقدار ہے نا کہ جو 5 تو پڑھے نا، اور کامل امتی وہ ہوتا ہے جس کو ولی کہتے ہیں، وہ 5 کے ساتھ تہجد بھی پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ کے لیٹ گئے، صحابہ مسجد نبوی میں صفیں بنا کر بیٹھے ہیں، لیٹ ہو گئے۔ صحابہ ادھر دیکھیں سورج کو کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، ادھر دیکھیں حجرہ عائشہ کو کہ حضور کب جلوہ گر ہوتے ہیں، انتظار میں۔ فرمایا نہیں، میرا نبی جب گھر میں چلا جائے تو باہر بیٹھ کے آواز مت دینا، اگر تم نے آواز دی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ صحابہ ابو بکر عمر سارے بیٹھے ہیں، اچانک حضور باہر تشریف لائے، فرمایا اقامت کہو۔ اقامت کہی گئی۔ آپ نے آخری 2 سورتیں پڑھی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کر آپ جب فارغ ہوئے تو صحابہ کی طرف حضور نے منہ کر لیا۔ اب یہاں پر میں عشق کی بات اور بھی بتاتا جاؤں۔ فقہا تو یہ کہتے ہیں نا کہ دائیں صف میں دائیں طرف امام کے کھڑا ہونا زیادہ فضیلت ہے، یہی بتاتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم امام کی طرف نماز میں جاتے ہیں انہی کو پتہ ہوگا نا فضیلت کیا ہے کہ امام کی دائیں جانب نماز پڑھنا۔ مگر صحابہ کرام کا معمول دیکھیے کہ وہ دائیں جانب نہیں کھڑے ہوتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی امامت پر ہوتے تھے تو حضور کے بائیں جانب۔ کسی نے پوچھا کہ دائیں جانب کیوں نہیں کھڑے ہوتے تمہیں؟ شوق سے، التجا سے، جستجو سے، کوشش سے ادھر کھڑے ہوتے ہو بائیں طرف۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ جب نماز شروع ہوتی ہے اس میں 5-6 منٹ لگ جاتے ہیں، اور ہم بائیں جانب اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ اتنی منٹ ہم نے انتظار کیا مصطفیٰ کے رخ دیکھنے کو، اور اگر دائیں جانب کھڑے ہوں گے تو حضور بھی ادھر سلام پھیریں گے، ہمارا منہ بھی ادھر ہوگا، پھر حضور بائیں طرف سلام پھیریں گے تو ہمیں حضور کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم نماز پڑھتے ہوئے بائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں تاکہ نماز سے فارغ ہوتے ہی پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر پڑے۔ یہ صحابہ کی جدوجہد ہوتی تھی۔ اب میں یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر صحابہ کی طرح منہ کر کے بیٹھ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم پوچھو گے نہیں مجھ سے کہ میں آج لیٹ کیوں ہو گیا؟
صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم غلاموں کی مجال ہے کہ آپ سے پوچھ سکیں؟ فرمایا پوچھو۔ صحابہ نے پوچھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں تہجد پڑھ کے میری عادت ہے کہ میں سو جاتا ہوں، میری عادت ہے کہ تہجد پڑھ کے مصلی پر ہی لیٹ جاتا ہوں۔ آج جب میں لیٹا سویا تو رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے آج اپنے رب کو بڑے سونے مکھڑے میں دیکھا ہے۔ دیکھتا تو روز ہوں لیکن آج زیادہ ہی سونا نظر آ رہا تھا، زیادہ سونا نظر آ رہا تھا۔ بس اس کو دیکھتے دیکھتے میں ایسا مگن ہوا کہ مجھے خیال ہی نہ رہا کہ سورج نکلنے والا ہے۔ تو اچانک میں نے عرش معلیٰ پر فرشتوں کی، حوروں کی چہچہانے کی آواز سنی تو میں نے آنکھ کھولی اور میں اٹھ کے آ گیا اور میں نے نماز پڑھائی۔ اب یہاں پر دو باتیں، تم کہتے ہو کہ نبی کی نیند ہماری طرح، کہ وہ نبی بھی ہماری طرح نعوذ باللہ نیند میں غافل ہو جاتا ہے۔ ارے ہم تو غافل ہو جاتے ہیں، نبی جب سوتا ہے تو خدا کو دیکھتا ہے، خدا کو دیکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم سو جائیں تو ہمیں حکم ہے کہ وضو کرو۔ اگر ہم لیٹ کے سو جائیں، بیٹھ کے سونا اور بات ہے، لیٹ کے سو جائیں تو حکم یہی ہے نا کہ وضو کرو۔ مگر میرے آقا لیٹ کے سوئے اور پھر اٹھے، وضو نہیں فرمایا، سیدھا مصلی امامت پر۔ نہ ابو بکر کو پوچھنے کی جرت ہوئی، نہ عمر کو، نہ عثمان کو، نہ علی کو۔ حضور وضو تو فرما لیتے، آپ تو سو کر آئے ہیں۔ وہ صحابہ جانتے تھے کہ ہماری نیند غفلت میں ڈالتی ہے، اس لیے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی نیند غفلت میں نہیں بلکہ خدا سے ملاتی ہے، اس لیے مصطفیٰ سو کر اٹھتے تھے تو وضو نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ ہماری نیند ہمارا وضو توڑ دیتی ہے، مصطفیٰ کی نیند مصطفیٰ کا وضو نہیں توڑتی۔